بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ روم کے کالیشان محل میں کچھ آدھا کمرے پہ ایک پادری قبیلہ کے سردار کے ساتھ محبی گفتگو تھا۔ گفتگو کا محور عیسائیت تھی کہ رفتہ رفتہ اس کے مخالفین میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے سے انکار کرنے لگے ہیں۔ اچانک پادری نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کر دیا کہ جزیرے عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ گفتگو ان کا ایک غلام بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جیسے جیسے گفتگو سنتا گیا اس کے چہرے پہ اطمینان کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ وہ نومن غلام کے چہرے سے ذہانت اور متانت ٹپکتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ وہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا۔ اسے آئے فاسی یعنی بے حیائی اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ پہرو بیٹھ کر سوچا کرتا تھا کہ وہ آخر کب تک وہ غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ ان ہزاروں غلاموں میں سے ایک تھا جسے زبردستی پکڑ کر بازار میں بھیج دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار اپنی مادری زبان یاد آ جاتی جس کو وہ آہستہ آہستہ بھول رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی رومی کی زبان اس مادری زبان پر غالب آ رہی تھی۔ اب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چلی تھی۔ بھرپور جوانی اسے بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے۔ آخر وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو کبھی ایک پسی پر حکمران ہوا کرتا تھا۔ لڑکا اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے کسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا والد سنان امیری عراق کا بادشاہ کسریٰ کے جانب سے عراق کی بستی کا ایک گورنر تھا اور خالص عربیون نسل تھا، اور اس کی ماں بھی عرب کے مشہور قبیلے بڑے تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں کی طرح اس کا باپ بھی اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ گورنر کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کا بچپن بڑا ہی خوبصورت اور خوب ناز و نین میں گزرا تھا۔ بچپن سے وہ تیر اندازی کا ماہر تھا، تلوار کے کرتب بھی دکھاتا اور دوڑ میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا۔ اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم میں مسلسل لڑائی رہتی تھی۔ کبھی ایک کا بلہ باری ہو جاتا تو کبھی دوسرے کا مال و متاع لوٹ لیا جاتا۔ عورتوں کو لونڈیاں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لوٹوروں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سارا سامان لوٹ لیا، کتنے کو قتل ہو گئے اور باقاعدہ کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ مختلف ہاتھوں کے لوگوں بکتا بکاتا روم پہنچ چکا تھا اور اب غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مقام زبان پر خوب دسترس حاصل تھی۔ وہاں کی زبان وہ بڑے اچھے سے بول لیتا تھا اور عربی زبان آہستہ آہستہ بول رہا تھا، لیکن جب بھی وہ اپنے گزرے زمانے پر غور کرتا تو بے اختیار کہہ اٹھتا کہ میں عربیون نسل ہوں۔ یہ نوجوان جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی کنیت ابو احیا تھی۔ پادری سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنی تھی تو مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ ایک لمبی جدوجہد کے بعد وہ مکہ پہنچ ہی گئے۔ ان کے سر کے بال اب سرخ ہو رہے تھے۔ رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی، لہٰذا مکہ والوں نے ان کا نام صہیب رومی رکھ دیا، کیونکہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں رومیوں والی آ چکی تھی۔ مکہ کے تعداد میں سے عبداللہ بن زدان کی کفالت میں انہوں نے کاروبار شروع کر دیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت صہیب اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولے۔ ایک دفعہ ایک لمبی تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا۔ جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ شخص محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو اخلاق کا درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔
ایک رب کی طرف بلاتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجا سے روکتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کہیں وہی تو نہیں جن کا نام امین ہے؟ جواب ملا، ہاں وہی۔ مزید تخصیص چاہیے؟ اچھا، جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ صہیب نے پوچھا، تو ان سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ ان کا پتہ اور ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں میں صفا پہاڑی کے دامن میں موجود ارقم بن ارقم کے گھر اسلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے رہتے تھے۔ کسی نے اپنا پتہ بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھال کر جانا، کہیں قریش کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت مخالف ہیں، اور اگر اسلام قبول کرنے والے کے طاقت قبیلہ نہ ہو اور وہ غلام یا کمزور ہو تو اسے خوب مارتے ہیں۔ تو پھر ایک دن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہنچ گئے۔ گھر میں داخل ہونے لگے تو عمار بن یاسر نظر آئے۔ پوچھا، عمار تو یہاں کہاں آئے ہو؟ عمار نے پوچھا، اور آپ کہاں آئے ہیں؟ دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی، دونوں ہی اسلام قبول کرنے آئے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اکٹھے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور اکٹھے ہی کلمہ پڑھایا۔ چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں اسلام لائے۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو اچھے سے پتہ ہوگا کہ مکی دور میں کس طرح کی آزمائشیں اور تکلیفوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا تھا۔ کمزور، غلاموں، یتیموں اور بے قبیلہ لوگوں پر قریش کا خوب زور چلتا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے اجازت دے دی۔ لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے، ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے گئے۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے، مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی ان کا ایمان کا مزید امتحان لینا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی بچے مسلمانوں پر بہت دنوں تک ظلم و ستم ڈھایا گیا، جن میں حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، اکیلے تھے، اس لیے مشرکین نے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ ہجرت نہ کرنے پائے۔ ادھر جو انہوں نے مال کمایا تھا اسے سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا، اور پھر تیر کمان سنبھال لی، تلوار گلے میں لٹکائی، پہرے دار کو چکما دیا اور مدینے کی راہ پر چل دیے۔ پہرے داروں کو جب احساس ہوا کہ صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ نکل چکے ہیں تو فوراً پیچھا کیا۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنی کمان میں تیر چڑھا کر قریش کو للکارا اور کہا کہ خدا کی قسم، تم لوگوں کو پورا معلوم ہے کہ میں تم لوگوں سے ماہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، کیونکہ تم سب میرے تیروں کی زد میں ہو، اور پھر جو بھی بچ جائیں گے ان سبھی کا میں اپنے تلوار سے مقابلہ کروں گا تاکہ میں قتل ہو جاؤں۔ قریش میں سے ایک بولا کہ دیکھو صہیب، ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال اور جان دونوں سلامت مدینہ لے جاؤ، تم اپنی ماضی کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ ذرا سوچو، تم مکہ میں فقیر اور مفلس ہو کر آئے تھے، پھر یہاں تم نے بہت کچھ کمایا، کاروبار چمکایا اور مالدار بن گئے۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گفتگو سنی تو ان کی نیت بھاپ گئی اور پوچھا کہ اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ آپ نے جہاں مال دفن کیا تھا اس جگہ کے بارے میں ان کو بتا دیا اور انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کی کمائی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر لٹا دی۔ اب وہ تھے اور مدینے کا سفر تھا۔ خواہش یہی تھی کہ جلد سے جلد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچ جائے۔ سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں تازہ کر لیتے اور تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی کوبا میں مقیم تھے کہ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا
استقبال کیا، محبت سے گلے لگایا اور 3 مرتبہ فرمایا، ابو احیا تمہاری تجارت نہایت کامیاب رہی۔ حضرت صہیب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی قسم اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہ تھا، یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے پر پیار آ گیا اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر آ گئے، جس کا مطلب تھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ اکرام میں نہایت اعلیٰ مقام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے خوب محبت فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرح ذات بلند کرے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔